السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج اس مسجد کے افتتاح کے موقع پر تشریف لائی ہوئی معزز شخصیات، جس میں امیر ہند جماعت اسلامی سید سعادت اللہ حسینی صاحب اور ان کے تمام رفقا شرکا، اور آج کے اس مجلس میں شریک تمام ہی علماء اکرام، مفتیان اعظام، حاضرین، سامعین اور سامعات، بہت مختصر وقت میں بس اتنا کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شبیبی خاندان کی مخلصانہ کوششوں کو کامیاب فرمایا، اور آج ایک بہترین شاندار مسجد کا افتتاح عمل میں آیا ہے ان کی کوششوں سے۔ اور آپ ابھی سن رہے تھے ان کی جو مختلف کوششیں ان کے اپنے خاندان کے لیے ہو رہی ہیں، بہت مبارکباد ہیں۔ اور آج کے اس موقع پر اس محلے والوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عبادت کا گھر تعمیر کرنے کا موقع ان لوگوں کو عطا فرمایا۔ ذمہ داری اب محلے والوں کی ہوتی ہے کہ جس گھر کو عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا ہے اس کو آباد کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مسجد سے محبت کرنے والے اللہ سے محبت کرنے والے کہلاتے ہیں، اور جس کو مسجد سے وحشت ہوتی ہے وہ ان کو اللہ سے بھی وحشت ہوتی ہے۔ اور مسجد سے جڑ جانا، مسجد سے اپنا لگاؤ کو رکھنا بہت فضیلت کا حامل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، کل قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے، اس دن کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب کریں گے جن کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، یعنی وہ نماز پڑھنے کے بعد فوری پھر مسجد میں آنے کی فکر میں لگے ہوئے ہوں، ان کو مسجد سے لگاؤ ہو، مسجد سے ان کا تعلق ہو۔ تو الحمدللہ اس محلے کے لوگوں کے لیے، ہمارے شہر ناندیڑ کے لیے یہ مبارکبادی ہے کہ ایک نئی مسجد کا آغاز ہوا۔ اور میں درخواست کروں گا تمام ہی احباب سے، چاہے اس محلے کے ہوں چاہے کسی اور محلے کے، اپنا جوڑ مسجد سے رکھیں، اپنا تعلق مسجد سے رکھیں، اس لیے کہ مسجد سے جڑ جانا اور مسجد سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا پختہ ایمان والے کی نشاندہی ہے، پختہ ایمان والے کی علامت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شروع زمانے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک مسلمانوں کا تعلق مسجد سے رہا ہے، اور مدینہ منورہ کی بنیاد اور مدینہ منورہ کا آغاز بھی مسجد سے ہوا ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ جتنے نیک شہر ہیں، جتنے متبرک شہر ہیں، حرمین شریفین جسے ہم کعبۃ اللہ کہتے ہیں اور مدینہ منورہ کہتے ہیں، ان شہروں کا آغاز بھی مسجدوں سے ہوا ہے۔ کتنی متبرک بات ہے کہ اس محلے کا آغاز الحمدللہ ابھی تعمیر ہو رہا ہے، بہت سارا محلہ، بہت سارے گھر تعمیر ہو رہے ہیں، اس سے پہلے یہ مسجد آباد ہو گئی ہے، تو ہمیں سجدے کی جگہ مل گئی ہے، اللہ کے سامنے اپنے حاجات کو رکھنے کی جگہ مل گئی ہے، تو اس کو ہم اپنی خوش نصیبی سمجھنا چاہیے۔ آخر میں ایک بات کہتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 3 آوازوں سے بہت زیادہ محبت ہے، 3 پکار اللہ کو بہت پسند ہے، اور پیار آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان آوازوں پر۔ ایک، جب حاجی حج کے لیے لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو اللہ کو بہت پیار آتا ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ آواز اللہ کے نزدیک حاجی کی لبیک اللہم لبیک۔ دوسری جو پکار ہے جو اللہ کو پسند آتی ہے وہ مجاہد کی تکبیر ہے۔ جب جہاد کے لیے، جنگ کے لیے مجاہد
اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے تو اللہ کو یہ نعرہ بھی بہت زیادہ پسند ہے اور بہت زیادہ اس پر اللہ کو پیار آتا ہے۔ اور تیسری آواز جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، جس پر اللہ کو پیار آتا ہے، وہ مؤذن کی آواز ہے، جس پر اللہ اکبر کی صدائیں مسجد سے بلند ہوتی ہیں۔ الحمدللہ آج عصر کی نماز ہم نے پڑھی اور آج اس مسجد میں عصر کی اذان مائک میں بلند آواز سے دی گئی ہے۔ جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچی وہاں وہاں تک کہ ساری چیزیں مؤذن کے حق میں کل قیامت کے دن گواہی دے گی، اے اللہ اس نے ہم کو تیرے نام سے روشناس کرایا، لہذا تو اس کی مغفرت فرما۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مغفرت کا ذریعہ ہے، اور جہاں جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں وہاں سے شیطان بھاگتا چلا جاتا ہے۔ تو آج ہم اس موقع پر مبارکباد دیتے ہیں شبیبی خاندان کو اور تمام ہی احباب کو، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کو آباد فرمائے۔ ایک نئے دور کا آغاز، ایک نئے ماحول کا ایک آغاز ہونے جا رہا ہے۔ میں امید کروں گا اس خاندان سے کہ اس مسجد کو صرف عبادت کی ہی جگہ نہ رکھی جائے، بلکہ اس مسجد کے اندر ہمہ تن کام ہمہ وقت مشغول رہے یہ مسجد، اور بہت سارے کام اس مسجد سے ہوتے رہیں۔ جیسے انہوں نے کہا کہ یہاں پر ہم ایک روم میں بہت سارے کام کرتے ہیں، وہ مسجدوں سے اگر ہونے لگے تو امید ہے کہ انشاءاللہ مسلم قوم کے اندر بہت بڑی تبدیلی آئے گی، مسلم سماج کے اندر تبدیلی آئے گی۔ مسجدیں صرف اور صرف عبادت کی جگہ نہ ہو، بلکہ یہ فیصل گاہ ہو، یہ مشورہ گاہ ہو، یہاں پر بہت سارے امت مسلمہ کے مسائل حل ہو رہے ہوں، یہاں لوگوں کی آوگ جاوگ ہو جس میں مختلف قسم کے مشورے ہوں، تو انشاءاللہ اس مسجدوں سے خاطر خواہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کے تعمیر کرنے والوں کو خوب آباد رکھے، اور اس مسجد کے آباد کرنے والوں کو بھی اللہ خوب آباد رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔